السلام علیکم، میں مس رابعہ نوید سندھی کی کلاس 6 کی نعت کے ساتھ حاضر ہوں۔ پیج نمبر 6 پہ نعت ہے۔ پہلے تو بچوں آپ کو پتہ ہے کہ نعت کیا ہوتی ہے۔ نعت وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ حمد وہ ہے کہ جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور نعت وہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ میں پڑھ رہی ہوں، آپ غور سے سنیں۔ یا نبی کیر تو سا کرے ہم سری، یا نبی کیر تو سا کرے ہم سری، تو کہ کونوں مقام ملی برتری، ہر طرف تھی وہی روشنی روشنی، تہنجی آمد سا شمع صداقت بڑی، جن جی مشکل میں مشکل کشائی تو کئی، ہر مصیبت جی دریا منجھا ویا تئی، سی اگھا پرن دھاڑی در سگھا تھی ویا، سی اگھا پرن دھاڑی در سگھا تھی ویا، جن جی ہک کرم جی نظر تو دڑی، تو انسان کے انسان جی عظمت ڈینی، تو انسان کے انسان جی عظمت ڈینی، تو لاتھی دلین تان غمن جی بھری، یا نبی کیر تو سا کرے ہمسری، اے نبی کون آپ کی ہمسری کر سکتا ہے، تو کہ کونوں مقام میں ملی برتری، آپ کو کونوں مکان میں، تمام جہانوں میں، تمام عالم میں برتری ملی ہے، بلند مرتبہ ملا۔ اس شعر میں شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آپ کی ہمسری، کوئی آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ ہمسری مطلب برابری کرنا۔ آپ کو تمام جہانوں میں، تمام عالم میں اللہ رب العزت نے برتری اور اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ ہر طرف تھی وہی روشنی روشنی، تہنجی آمد سا شمع صداقت بڑی، ہر طرف ہو گئی روشنی ہی روشنی، آپ کی آمد سے صداقت کی شمع جلی۔ بڑی مینس جلنا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اس شعر میں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، لیکن جب آپ کی آمد ہوئی تو ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی، اور صداقت کی، سچائی کی، دیانت کی، دین کی شمع ہر جگہ روشن ہو گئی۔ جن جی مشکل میں مشکل کشائی تو کئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جن کی مشکل میں مشکل کشائی کی، کسی کی بھی مدد کی آپ نے، جب اس کی مشکل میں اس کا ساتھ دیا، ہر مصیبت جی دریا منجھا ویا تئی، اس کے اوپر چاہے مصیبت کے کتنے دریا، کتنی مصیبتیں آئیں، دریا کے برابر کوئی بھی مصیبت ہو، وہ اس میں سے تیر کر آرام سے نکل گیا۔ سی اگھا پرن دھاڑی در سگھا تھی ویا، اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں اگھا کا مطلب ہوتا ہے ناخوش ہونا، سگھا کا مطلب ہوتا ہے خوشحال ہونا۔ جو ناخوش تھے، پریشان حال تھے، پرن دھاڑی در سگھا تھی ویا، اللہ نے ان کو اپنے در سے خوشحال کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ جن کی ہیک کر کرم جی نظر تو دڑی، جن پر ایک دفعہ بھی رحمت کی، کرم کی نظر، دوستی کی، بھلائی کی نظر آپ نے ڈال دی، ان کو اللہ نے، جو لوگ پریشان تھے ان کو خوشحال کر دیا، ان کو اپنی رحمت کے خزانے سے مالا مال کر دیا، ان کی تمام پریشانیاں دور کر دیں۔ تو انسان کے انسان جی عظمت ڈینی، یہاں پر شاعر فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہی انسان کو انسان کی عظمت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسان جہالت کی گمراہیوں میں گرا ہوا تھا، اندھیروں میں گرا ہوا تھا، پستیوں میں تھا، انسان کو پتہ ہی نہیں تھا اس کا کتنا بلند مقام ہے، کتنی بلند ہستی ہے وہ۔ تو انسان کو انسان کی عظمت کا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دکھایا۔ تو لاتھین دلین تان غمن جی بھری، اور اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دلوں کے اوپر جو غموں کے، مصیبتوں کے جو بوجھ تھے، جو بڑے پہاڑ تھے پریشانیوں کے، مصیبتوں کے، غموں کے، رنج و الم کے، وہ تمام آپ نے ہی دور کیے۔ اس نعت میں شاعر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ صداقت کی شمع جلنے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی جس کی مدد کی تو وہ تمام مشکلوں سے نکل گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس نظم کو آپ بار بار پڑھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔